وسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ نظامی صاحب، وسیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کی گفتگو سے ہی کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ آپ سے بعد میں پوچھوں گی۔ پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک سے واپس آنے کا شکریہ۔ بات ہو رہی تھی نئے ممکنہ سیاسی اتحادوں کی۔ نظامی صاحب، آپ نے وسیم اختر صاحب کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملکی مفاد میں متحدہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ سکتی ہے، تو اگر نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو زیادہ فائدہ کس کو ہوگا، متحدہ کو یا نون لیگ کو؟ دیکھیں، دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی زخم خوردہ ہیں۔ میاں صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ زرداری کے ہوتے ہوئے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے، تو اس لحاظ سے یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں، یہی وجہ تسمیاں بنی ہیں ان کے قریب آنے کے ایک دوسرے کے۔ لیکن اس میں کچھ بنیادی تضادات موجود ہیں پی ایم ایل این کے اور ایم کیو ایم کے درمیان۔ اگرچہ جیسے کہ وسیم صاحب نے کہا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ان کی کچھ ماہ پہلے جتنی بٹرنس ہوئی وہ آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں ابھی اس کی ایک جھلک۔ تو اس صورتحال میں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ایسی آپریشن بھی لانچ ہوئی جس کے نتیجے میں کلین اپ، جس کے نتیجے میں الطاف حسین صاحب بھی چلے گئے اور بھی خاصی ایم کیو ایم پہ افتاد گری، جو موجودہ حال ہی میں جو گورنر تھے یہ بھی ان کو بھی جانا پڑا۔ تو لیکن ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے بھی اگر یہ اکٹھے چلیں تو نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ابھی تک تو ایک سولو فلائٹ کے قائل رہے ہیں۔ نثار صاحب نے ایم کیو ایم کو بھی اٹیک کیا، اے این پی کو بھی اٹیک کیا، جے او ایف کے جو فضل الرحمان صاحب انہوں نے آج ہی کہا کہ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی سیاسی جماعت سے پی 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 سے بھی ان کی کٹی ہو گئی، پنجاب سے انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ تو اس تناظر میں نواز شریف صاحب کی نہ سندھ میں اربن میں یا رورل میں تقریباً کوئی پریزنس ہی کوئی نہیں ہے۔ غوث علی شاہ صاحب جو ہیں ہر چند کے ہیں کہ نہیں ہیں جو ان کے صدر ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں اگر ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے اور اربن سندھ کے اندر کوئی نہ کوئی الیکشن کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو میرے خیال سے زیادہ فائدہ پہنچے گا اس کا۔ اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ اگر اتحاد ہوتا ہے تو نون لیگ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، تو اگر یہ مل جاتے ہیں آپس میں، سارے کے سارے اپوزیشن جماعتیں مل جاتی ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی فوری طور پہ کیا حکمت عمل اختیار کرے گی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ یہ گرینڈ الائنس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ ایم کیو ایم نے خود کہا کہ وہ اس میں متردد ہیں، انہوں نے کہا اٹ از ٹو لیٹ۔ جے یو ایف کے جو فضل الرحمان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، عمران خان اور نواز شریف کے تعلقات جو ہیں وہ ویسے ہی کشیدہ ہیں، تو نواز شریف صاحب جماعت اسلامی ان کو آشیرواد دے رہی ہے اس کی، تو ایک قبل از وقت ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ دیکھیے نا، جو الائنس ہے وہ بھی تو ایک فارمیڈیبل ہے نا، کہ پی پی پی، پی ایم ایل کیو، اس کے علاوہ اے این پی، جے یو آئی ایف کو میں فرینڈلی اپوزیشن کے زمرے میں گنوں گا، تو اور زرداری صاحب ابھی تک اپنے جو پتے کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں ابھی تک تو ان کو وہ چیتی کرتے آئے ہیں، اور مے بی اٹ از ٹو لیٹ ناؤ فار اینی نیو الائنسز۔ نظامی صاحب، ابھی آپ زرداری صاحب کے پتوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس مزید کون سے پتے بچے ہیں یہ جاننے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب نے، ان سے پوچھتے ہیں۔ عابدی صاحب خوش آمدید، یہ بتائیے کہ آپ کی ایم کیو ایم سے کٹی ہوئی کیوں ہے؟ یہ واقعی اصل مسئلہ آزاد کشمیر کے الیکشن تھے یا دال میں کچھ کالا اور ہے؟ نظامی صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہماری قطن کٹی نہیں ہوئی، ان کو کچھ تحفظات تھے جس کا انہوں نے بارہا اظہار کیا میڈیا پہ آ کے، جس کے اندر کشمیر الیکشن کو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آپس میں چختلش جو ہے اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن آصف علی زرداری صاحب 9-0 تشریف لے گئے تھے، اور ہم سب نے اپنا ماضی فراموش کر کے ایک مفاہمت کے سفر کا آغاز کیا اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے اور ملک کے لیے۔ جس وقت یہ گفتگو شروع ہوئی اور بعد میں پتہ چلا کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات کی گئی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو وہاں اس وقت کور کی میٹنگ میں ہوئی ہوگی، قطعاً کوئی اعلیٰ سطح کے اوپر یہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جو موقف سندھ حکومت سے ہم نے اب تک سامنے آیا ہے ہمارے، وہ یہ تھا کہ وہاں دہشت گردی کی منظم کارروائی ہونی تھی، جس میں کچھ دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے تھے، جس میں دونوں کیمپوں کو نشانہ بنانا تھا، کیونکہ الیکشن دونوں جماعتوں کے مابین ہی تھا۔ ایک پرفضا الیکشن کے لیے، ایک خوبصورت ماحول کے لیے شاید گفتگو کی ہو پاکستان پیپلز پارٹی نے، لیکن ہماری اب بھی سوچ یہ ہے اگر وہ 2 سیٹس ایم کیو ایم لیتی تو وہ بھی ہماری ہی حکومت کا حصہ ہوتی جیسا کہ وہ اب تک تھے۔
لیکن خواہش شدید یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ واپس ہیں، اور شاید ہمارے موقف کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب تک کہیں پر بھی کسی کا بھی استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ کہ ماضی میں بھی ایم کیو ایم نے آپ کو چھوڑا، بھی حال ہی میں انہوں نے آپ کو دوبارہ بھی ریجوائن کیا، ایک موقع پہ کیبنٹ بھی چھوڑ گئے تھے وہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے آپ نے پکا بندوبست کیا ہوا ہے، اور جو ایم کیو ایم سے جو آپ کا ختم ہوا ہے اتحاد، یہ کوئی حتمی سا لگتا ہے، اور اس ضمن میں واقعی اگر کوئی کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ سامنے نہیں آ رہی۔ پھر آپ کو علم ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ تو بہت کھٹکتے ہیں ایم کیو ایم کو، تو یہ ساری چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو لگتا تو یہی کہ آپ کی کیلکولیٹڈ موو ہے۔ میں کچھ آپ کے دیے جانے والے تجزیے سے 100% متفق ہوں جو آپ اب دے رہے تھے کچھ دیر قبل، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ماضی میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑا اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت صورتحال یکسر مختلف ہے۔ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن اب تک ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ 3.5 سال میں جو جمہوریت کو پروان چڑھانے میں، اور ایک ایسے ماحول میں جو تلخ ماحول سے ہم اور وہ نکل کے آئے تھے، اور پھر ہم نے ایک ساتھ ایک سفر کا آغاز کیا، اور ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے جب حالت جنگ میں ہیں اور نشانہ بھی یہ 3 پارٹیاں ہی کثرت سے بنائی جاتی ہیں، تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو چھوڑنے کی جانب گامزن ہوں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جہاں تحفظات ہوں یا تحفظات پہ مبنی الطاف حسین صاحب کا خطاب ہو، اس کو اصلاح کا باعث سمجھتے ہوئے پوری کوشش یہ کریں گے کہ ہم واپس ان کو لے کے آئیں، اور اس ضمن میں بڑی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے رحمان ملک صاحب سے بھی دریافت کیا تھا، یہ کل یا پرسوں ان سے میں نے گفتگو کی تھی، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ جی ہماری اب بھی پوری کوشش ہے، الطاف حسین صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور زرداری صاحب کے حکم کے تحت وہ اور چودھری شجاعت صاحب اس مشن پہ گامزن ہیں کہ وہ تحفظات کو دور کر کے واپس لے کے آئیں۔ اور شاید اسی ضمن میں رحمان ملک صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے آیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری غلطی تھی اور الطاف بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی تھی تو میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک کھلے دل کے ساتھ اب بھی اپنے اتحادیوں کے انتظار میں ہے، اور ملک کے مفاد میں ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ واپس جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے، حکومتی نشستوں پہ ہوں گے، اپنی وزارتوں سے عوام کو مستفید کریں گے۔ لیکن ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رحمان ملک صاحب سے الطاف حسین نے ملنے سے انکار کر دیا، بلکہ رحمان ملک صاحب تو کجا زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر دی ملنے سے۔ دوسری طرف آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اچکن چلوا رہے ہیں گورنرشپ کا مسند سنبھالنے کے لیے۔ نظامی صاحب، یہ ٹی وی میں گفتگو ہم نے بھی سنی ہے، ابھی تک کوئی اس کی انڈیکیشن جو ہے قیادت کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر پوری کوشش کریں گے لانے کی، لیکن اگر وہ نہیں آئے تو کارہائے جو زندگی ہے یا امور حکومت ہے یہ بہرحال اپنے طور پہ چلتے رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر وہاں کوئی نہ کوئی شخصیت برا جمان ہوگی۔ اگر اس میں میرا نام آ گیا تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی ذہن میں رکھا جائے، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان کے مفاد میں ایم کیو ایم کے تمام تحفظات کو مد نظر رکھا جائے اور اسی طرح آگے کی جانب گامزن کیا جائے۔ جہاں تک اخباری اطلاعات کی آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ صرف اخباری اطلاعات تک ہی محدود ہیں، کوئی کنفرم ذرائع نہیں ہے، اور جو اگر لندن میں کسی نے یا یو کے میں کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوئی وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن واضح طور پہ پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں کو یہ حکم ہے زرداری صاحب کا کہ وہ اس کیس کو خود مانیٹر کریں گے، وہ اس مفاہمت کے عمل کو خود آگے کی جانب لے کے جائیں گے، دوستوں کو منانے میں وہ پہل بھی کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کارکنوں کو جب یہ پیغام آ گیا تو یہ ہمارے پاس ایک واضح دلیل ہے، اور میں سب سے زیادہ اس تقریر کو پھر ایک بار سامنے لاؤں گا جس میں واضح طور پہ خود زرداری صاحب نے اب سے 10 دن قبل یہ بوانگ دہل کہا تھا کہ ہم اپنے اتحادیوں سے قطعاً نہیں لڑیں گے، ہم ان کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں۔ تو شاید اس وقت کوئی نشاندہی زرداری صاحب کر رہے تھے، لیکن ایک سبق جو ہے وہ تمام جیالوں کو آ رہا تھا کہ اس صورتحال کے اندر اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، ان کے تحفظات دور کرنا در حقیقت اپنے قائد کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو میں یہاں پر بیٹھ کے وہی گفتگو کروں گا جو کہ ایک مثبت سوچ کی طرف لے کے جائے۔ ہاں نہیں، ظاہر ہے وہ آپ سیز فائر تو آپ نے کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ الگ ہو گئے ہیں، آپ دوسرے کو فیصلہ کیا کہ اٹیک نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ساتھ وسیم صاحب ایم کیو ایم کے جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بجٹ کے اندر بڑی کوشش کی تعاون کرنے کی، لیکن اس کے باوجود جو پی 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 کے جو فاضل ارکان ہیں وہ انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگنے دیا، اور جو ٹیکس بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے میں وہ بالکل تعاون نہیں کرتے۔ تو ان کی یہ سوچ کہ جی اسمبلیوں میں ایک قسم کی نئی کھیپ آنی چاہیے
یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پریکٹیکل بات ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوبارہ وہ پروپوزل دہرایا کہ سب پارٹیز جو ہیں ان کو اکٹھے ہو کے، جس میں فوج بھی شامل ہو، ایک گول میز کانفرنس کر کے ملکی مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے، گول میز کانفرنس ہی کر لیں تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں آپ کے صفوں میں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نظامی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے سامنے جو میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ہی تو لوور مڈل کلاس ہوں، میرے تو خاندان اور نسلوں میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، اور الماس پروین اس کی دوسری بڑی مثال ہے۔ زرداری صاحب کے آنے کے بعد یہ اس عمل کا آغاز ہو چکا۔ مفاہمت کی سیاست کے ساتھ ساتھ لوور مڈل کلاس کے جو نمائندے تھے وہ اسمبلیوں میں پہنچے، اور کل 7 اراکین سینٹ جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، جس میں مولا بخش چانڈیو، الماس پروین، بیگم فرحت عباس، خود جہانگیر بدر صاحب، خود میں، اور بھی مختلف اراکین ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں براجمان ہیں۔ تو اس سوچ سے کہیں نہ کہیں ہماری سوچ بھی مطابقت رکھتی ہے، اور یہ کارائے نمایاں بھی زرداری صاحب نے انجام دیا۔ دوسری گفتگو جو انہوں نے ٹیکس کی ہی، ایگریکلچر ٹیکس کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اسی تقریر کے اندر زرداری صاحب نے ایک اور چیز بھی کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ 12 ایکڑ تک کی اراضی کے جتنے بھی زراعت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جتنے بھی امیر جاگیردار ہیں ان سب پہ ٹیکس ہے۔ تو یہ تو ایک سوچ پھر سامنے آئی کہ پاکستان کے اندر اگر 17 کروڑ عوام بستی ہے تو 16 کروڑ 50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی، جبکہ امریکہ کے اندر اگر کوئی $2 بھی کماتا ہے تو وہ $1 ٹیکس کی مد میں ضرور کٹواتا ہے۔ تو پاکستان نے تو پہلے ہی اتنی آسانیاں پیدا کی حکومت پاکستان نے، اور اس کو مزید آسان کر رہے ہیں۔ صوبائی خود مختاری کے بعد ایک واضح رزلٹ جو ہے وہ اس ضمن میں آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زراعت کے اندر بڑی انقلابی تبدیلیاں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ یہ اور بات ہے کہ وزیر زراعت کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی کارناموں کو ٹی وی پہ آ کے بتائیں، لیکن ہم اس کا ضرور ذکر کریں گے۔ اور جہاں تک رہی بات گول میز کانفرنس کی، تو پاکستان کے مفاد کے لیے ایک جنگ کے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں ہم، اور دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہے ہیں فرنٹ پہ ایک دم آ کے، جہاں ہماری جانوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، لیکن شاید آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہم یہ جو کام انجام دے رہے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور کسی بھی قسم کی کانفرنس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر وہ باہمی مشاورت کے ذریعے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدام کو قابل تعریف بھی کہا جائے گا، اور اس کو جلد از جلد اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچانا چاہیے۔